اتحاد یہ زندگی ہے، اتفاق زندگی ہے، اور بے اتفاقی موت ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. اچھا عجیب بات ہے کہ یہاں پہ کرم سے تعلق رکھنے والا ایک شیعہ نوجوان، ایک سنی، دونوں ایک جیسے ایک پلیٹ میں کھانا کھائے گا. اچھا سپری تک یا چپری باب کرم جسے کہا جاتا ہے وہاں تک ایسے ہی اندر جائے تو پھر ایک دوسرے کا دیکھنا تک حرام نہیں کرتا، ایک دوسرے کا پینا جھوٹا پینا حرام. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام جو نہ یہ اہل تشیع اہل سنت بن جائے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام اہل سنت اہل تشیع میں آ جائے. کبھی نہیں ہو سکتا، جب نہیں قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کا چھیڑو مت. آپ نے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے. قیامت میں آپ سے آپ ہی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بھائی اپنے حد تک آپ اپنے اعمال کرتے رہیں، اپنے مسلک کو فالو کرتے رہیں، اپنے مذہب کو فالو کرتے رہے، لیکن دوسروں کو نہ چھیڑیں. لیکن اگر کوئی خیر کی بات کرتا ہو، کوئی خیر کی بات کرتا ہو، کوئی امن کی بات کرتا ہو، اپنے شعور کی بات کرتا ہو، تو اس کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہوتی. میں اپنے قول و فعل تک اس کا پابند ہوں گا کہ اگر میں سوشل میڈیا استعمال کروں گا تو اس میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ اگلے مسلک کے مقدسات کی توہین کے زمرے میں آتا ہوں. دیکھیں ہماری نوجوان نسل الحاد کی طرف جا رہی ہے، تشکیک کی طرف جا رہی ہے، ملحد ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں نوجوانوں کو صحیح رخ دینے کے لیے ہم نے تربیتی مراحل سے گزارنا ہوگا. جس طرح جسم میں دل اور دماغ کی حیثیت ہے، اسی طرح ایک اسلامی معاشرے میں ممبر و محراب اور مسجد کی حیثیت ہوتی ہے. یہ ہمارے قبائل کے بچے ہیں. میں سوچا کہ یہ بچے جو ابھی تعلیم سے محروم ہیں اور بریت گل استاذ غنچہ گل استاذ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو اگر تعلیم نہ دلائی جائے، یہ جب بڑے ہو جائیں گے یہ مسجد میں بم بھی پھوڑیں گے، یہ ہمارے حفاظتی اداروں کے لیے بھی دردی سر بنیں گے. تو کیوں نہ ان بچوں کو ان کا بنیادی حق جو تعلیم ہے وہ دلایا جائے. اچھا یہ آئیڈیا جب ذہن میں آیا تو میں نے بدامہ اپنے گاؤں میں باقاعدہ امن کور کے نام سے آغاز لیا، اور وہاں پہ بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا. پھر وہاں سے ہجرت کر کے پشاور آنا پڑا. پشاور آ کے الحمدللہ اس وقت امن کور یتیم خانے میں ہمارے پاس 250 یتیم بچے قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر مالک احسان الحمدللہ. اچھا سر، ہماری آڈینس کو تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی انیشیل ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے؟ میرا نام ہے کریم اختر اورگزئی. میرا تعلق وادی کرم کے ایک ایسا علاقہ جسے میں خطے آزادی کہلاتا ہوں اور کہتا بھی ہوں اور کہلایا بھی جاتا ہے، سنٹرل کرم، تحصیل ڈوگر اور گاؤں بدامہ. وہاں میری پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلے میں پنجاب گیا، وہاں پہ 2 سال تعلیم حاصل کی. 2001 میں کراچی گیا، 10 سال وہاں پہ تعلیم حاصل کی. وہاں سے علم الدین کورس جسے درس نظامی بھی کہا جاتا ہے وہ 2013 میں وہاں سے فراغت ہوئی. پھر واپس آ کے باقاعدہ پشاور میں تخصص فی الفقہ والافتاء نامی ایک کورس ہوتا ہے جسے ہم عرف عام میں مفتی کورس بھی کہتے ہیں، 2 سالہ کورس وہ کیا، اور شیخ زاید اسلامی سینٹر سے ایم فل اسلامیات کی ڈگری لی. ابھی ارادہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں بھی داخلہ لوں انشاءاللہ. اس کے لیے میری تگدو جاری ہے. اچھا سر، یوزولی ہم سنتے ہیں نا جیسے مدارس کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس، تو یہ میرے خیال سے اسلامیات اور ایم اے اسلامیات آپ نے کیا، تو یہ دونوں کو ایٹ اے ٹائم کیسے مینیج کیا؟ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے طلباء میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. دوسری بات یہ کہ وہ مدارس کے اندر اتنے ٹف، میں کہہ سکتا ہوں کہ مدارس میں ان کو جو ماحول فراہم کیا جاتا ہے اس میں پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح فوجی سسٹم میں ڈسپلن اور بہت زیادہ منظم طریقے سے صبح سے لے کر شام تک وہ مصروفی تعلیم رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر عصری تعلیم کا حاصل کرنا وہ چندہ مشکل نہیں ہوتا. تو بیک وقت وہ دونوں تعلیم جاری رکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں امتیازی حیثیت بھی حاصل کر سکتے ہیں. حال ہی میں لاہور میں غالباً پنجاب کی 3 اداروں نے 3 مدارس کے طلباء نے باقاعدہ میٹرک کے امتحانات ہوئے تھے غالباً، اس میں اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے باوجود کہ
وہ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. میرے اپنے ادارہ یتیم خانے کے ایک بچہ ہے جو یتیم بچہ ہے, صبح اسکول جاتا ہے اور دوپہر کو مدرسہ میں حفظ قرآن کرتا ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے. 8 مہینے میں, صرف 8 مہینے میں اسکول تک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بنے ہیں ماشاء اللہ. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ پورا فرمایا. اچھا سر, جیسے میں اگر پرسنل اپنی بات بھی کروں, اسلامک اسٹڈیز تو ہمیں وہ گھروں سے بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, ہماری تعلیمات اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کا اگر دیکھا جائے اتنا ان ڈیپتھ نالج گین کرنا, تو یہ شوق کیسے ہوا؟ ایون آپ سر مفتی بھی ہیں, تو یہ جذبہ آپ میں کیسے آیا؟ دینی تعلیم دینی تعلیم چونکہ میں خاندانی پس منظر ہمارا ایسا ہے کہ میرے والد صاحب مسجد کے امام تھے, مقامی مسجد کے امام تھے, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچے دینی تعلیم حاصل کریں. کبھی کبھی وہ کہتے بھی ہیں کہ جو میں نے خواہش کی تھی اللہ رب العزت نے میری خواہش پوری کی. تو اس بنیاد پہ میرے بھائی بھی عالم تھے, حافظ تھے, ان کے ساتھ وہ ماحول, ہمیں دینی ماحول شروع سے بچپن سے ہی تھا. ہاں, تو جو انسان ماحول کا ایک بچہ ہوتا ہے ماحول سے سیکھتا ہے, اسی بنیاد پہ مدرسے کے ڈگر پہ چلے. پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ علم کی اسلام کی اسٹڈی تو ایون ہم سب پہ ایک فرض ہے کہ جتنی زیادہ ہو نالج ہمارے پاس. لیکن سر مفتی ورڈ ہم یوزولی سنتے ہیں, اور آپ نے ایون کورس کیا, تو تھوڑا ہمیں یہ مفتی کے بارے میں بتائیں کہ مفتی ورڈ کا مطلب کیا ہے اور یہ ایجوکیشن ہے کیا؟ زبردست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, کسی نے مجھے اس حوالے سے مجھ سے نہیں پوچھا ہے اور پوچھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک علم دین کورس 8 سالہ کورس ہوتا ہے, اس میں وہ بنیادی علم کو سمجھتا ہے, اور پھر اس میں 12 علوم ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور لیول ہے, جیسے کہ آپ تعلیم عصری تعلیم پورا کر کے پھر اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی ہے. اسی طرز پہ پھر یہی تخصص فی الافتاء یا تخصص فی الفقہ والافتاء, یہ مفتی کورس ہے. یہ 2 سال بھی ہوتا ہے, 1 سال بھی ہوتا ہے, اور 3 سال بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ان نوجوان علماء اکرام کو بٹھایا جاتا ہے, کورس کرایا جاتا ہے. ایک یہ کہ ان کی علمی سطح بلند ہو, ذہنی سطح بلند ہو, لیول بہتر ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر فقہی مسائل کو, چونکہ فقہی مسائل تو ایک سمندر ہے, ان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, ہمت بھی رکھتا ہو, طاقت بھی رکھتا ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب 2 سالہ ان کو دارالافتاء مفتیان کرام کے درمیان بٹھایا جاتا ہے, فتوے آتے ہیں طلاق کے حوالے سے, سماجی, عائلی, خاندانی اور اس کے تعلیمی, معاشی اور اقتصادی مسائل آتے ہیں. ان کا وہ اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فقہ کی روشنی میں ان کو جواب دے دیتے ہیں. یہ مفتی 2 سال بیٹھ کے باقاعدہ فتوے دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان میں اجتہاد, جیسے کہ ایران میں باقاعدہ قم شریف میں حوض علمیہ میں وہاں پہ مجتہد کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد پہ وہ درجہ اجتہاد کو پہنچتا ہے. وہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے وہ پھر اپنی رائے دے سکتا ہے اور کسی بھی مسئلے کا جواب دے سکتا ہے. جبکہ جو مفتی نہ ہو اس عالم کو اجازت نہیں ہوتی کسی بھی مدرسے کی کہ وہ کوئی فتویٰ صادر کرے. وہ دے بھی سکتا ہے تو کسی اور کا فتویٰ صرف نقل کر سکتا ہے, اپنے نام سے فتویٰ جاری نہیں کر سکتا. مطلب یوں ہوا کہ ایک مفتی فتوے جاری کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نالج ہوتی ہے ان مسئلوں کے بارے میں جو بار بار ہوئے ہوں, ان کے جواب, کیونکہ یہ بھی ایک ریسرچ ہے. ریسرچ کرتے کراتے آپ کے پاس آئیں, آپ نے اچھی خاصی ریسرچ کی. ایک ایگزامپل لیتے ہیں طلاق کے معاملے میں, جیسے آپ نے طلاق کی بات کی, تو اس کا فتویٰ صرف مفتی دے سکتا ہے کیونکہ اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے اسلام کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تب جا کے وہ کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے, یا علیحدگی ہونی چاہیے, یا ان کو ٹائم دینا چاہیے, یا کس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بالکل, چونکہ اس میں وہ 2 سال میں وہ مطلوبہ جو کردار ہے یا صلاحیت ہے وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے. پھر وہ کسی بھی مسئلے کو قرآنی اس میں تناظر میں دیکھ کر اور اس کی تشخیص کر سکتا ہے, اور پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے نام سے وہ فتویٰ جاری کرے. یعنی مفتی فتویٰ دینے والا کسی بھی حوالے سے ہو فتویٰ دے سکتا ہے. اچھا سر, ادھر ایک کویسچن تھوڑا اس ٹاپک سے ہٹ کر ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں جو دنیاوی تعلیم کرتے ہیں, حافظ کی ابھی بات کرتے ہیں, ہم یوزولی دیکھتے ہیں مدرسے کے ہوں یا جو بھی اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں, خاص کر قرآن مجید کو حفظ کرنے والے,
حافظہ ان کا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. دنیاوی تعلیم جو کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ان کا بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, لیکن اگر میں ایک ترازو میں تولا جائے تو قرآن مجید کو حفظ کرنے والے کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت یہ دوسرے کی. اس کی آپ کیا سوچتے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت زبردست سوال. اصل میں یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے عقیدہ ہے کہ جب تک انسانی نفس تزکیہ نفس نہیں ہوگا تب تک آپ کا دل آپ کا دماغ پوری طرح آپ کے قابو میں نہیں ہوگا. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ مدرسے میں ایک بچہ صبح و شام پڑھتا رہتا ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کے مقدس صفحات ہوتے ہیں. وہ اگر سنتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے, سماعت قرآن کی ہوتی ہے. اچھا وہ اگر مطلب کہ بولتا بھی ہے مدرسے کے اندر, مدرسے کے احاطے میں چار دیواری میں, تو لازمی بات ہے کہ وہ غیبت نہیں کر سکتا, وہ چغلی نہیں کر سکتا. وہ اگر کرتا بھی ہے تو اچھائی کی بات کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کے سامنے سر وجود ہوتا ہے. اچھا پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ امتیاز اور خاصیت ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس کی نظریں وہ محفوظ ہوتی ہیں. اور وہ عقل مند اور دانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ چہرہ, یہ اصل میں یہ دل, یہ چہرہ جو نہیں یہ دل کا ترجمان ہے. بالکل. تو جو دل میں ہوتا ہے چہرے پہ وہ ظاہر بھی ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ دل سے دماغ بھی اثر لیتا ہے. اب وہ بچہ صبح و شام قرآن مجید تلاوت کرتا ہے, نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. بحیثیت مسلمان ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا سینہ جتنا مقدس پاکیزہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا, اور جتنا وہ اللہ کو محبوب ہوگا اس کا سینہ اور دماغ اتنا ہی وہ گندگیوں سے محفوظ ہوگا. اور جتنا ذہن دنیاوی علائشوں سے مادی علائش سے محفوظ ہوتا ہے اتنا ہی وہ تیز ترین ہوتا ہے. اور ایسے سینکڑوں مثال موجود ہیں کہ مدرسوں میں لنگڑے لولے بچے لائے گئے ہیں کہ بھائی یہ ان کو ہم کالج نہیں بھیج سکتے, ان کو جو نا مدرسے نہیں, تو چلو مدرسے میں ہی پڑھا دیتے ہیں. اور میں نے اپنی یہ اس وقت میری جو نا 34 سال مطلب کہ وہ چل رہی ہے زندگی کی, میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت بار دیکھا ہے کہ ایسے لنگڑے لولے بچے بھی بہت آگے جاتے ہیں. جیسے کراچی کے ایک عالم دین تھے, پاؤں سے وہ معذور تھے, مولانا اسلم شیخو پوری صاحب. اچھا وہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کروڑ پتی بنوں گا, اور بڑے اچھے ادیب بھی تھے, خطیب بھی تھے, اعلیٰ پائے کے خطیب, اور امتی اتحادی امت کے داعی تھے, اللہ غریق رحمت فرمائے. اس نے محنت شروع کی, تعلیم بھی حاصل کی, بہت بڑی ادیب اور بہت بڑا حلقہ اثر ہے اس کا, وہاں تک بھی پہنچے. اور پھر مسواک کھجور کا کام شروع کیا, اور اس سے کہا تھا کہ میں یہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے پروڈکٹس کو مدینہ کے مارکیٹ میں دیکھوں, یہ میری خواہش ہے. وہاں تک پہنچے اور کروڑ پتی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مدرسے کا بچہ ذہنی لحاظ سے وہ بہت مطلب کہ ہائی لیول کا ہوتا ہے بنسبتی اسکول کے بچے کے جو والدین کے جھگڑے دیکھتے ہیں, باہر جو نا آلودہ ایک ماحول بھی آلودہ ہوتا ہے, گندگیاں دیکھتے ہیں, باہر نظر پڑتی ہیں, بد نظر بھی ہوتی ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جتنی نظر پاک ہوگی اتنا ہی دل اور سینہ بھی پاک ہوگا اور پاک ہوگا, نو ڈاؤٹ. اچھا سر, ابھی آتے ہیں تھوڑا امن کور کے بارے میں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ ادھر آرفنیج آپ کے اپنے ہیں اور اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, کوروں میں بھی اور ایون پشاور میں بھی ہے, تو تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیسا چل رہا ہے, اس کا آئیڈیا کیسے آیا, تو یہ تھوڑی اس کی سٹوری ہمیں بتائیں. یہ بڑی دلچسپ مطلب کہ بات ہے کہ 2015 میں جب میری فراغت ہوئی تو میں اس حوالے سے پارچنار کے صوفہ یتیم خانے غالباً اس سے بہت متاثر ہوا. اگر دیکھیں پارچنار میں یہ ہے کہ ان بچوں کو, یہ ہمارے قبائل کے بچے ہیں, 2017 کی بات ہے غالباً, میں سوچا کہ یہ بچے جو ابھی تعلیم سے محروم ہیں اور بریت گل استاذ غنچہ گل استاذ کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو اگر تعلیم نہ دلائی جائے اور یہ تعلیم جو ان کا بنیادی حق یہ نہ دیا جائے اور یہ ایم جو نا ایسے ہی بڑے ہو جائے, تو یہ بچے کل کلاں یہ جب بڑے ہو جائیں گے یہ مسجد میں بم بھی پھوڑیں گے, یہ ہمارے حفاظتی اداروں کے لیے بھی دردی سر بنیں گے, یہ کبھی مندر میں, کبھی مسجد میں, کبھی امام بارگاہ میں, یہ مطلب کہ فسادی پلائیں گے. تو کیوں نہ ان بچوں کو, دوسری بات یہ کہ یہ خود کفیل نہیں ہوں گے, معاشرے پہ بوجھ بنیں گے, ان کو ان کا بنیادی حق جو تعلیم ہے وہ دلایا جائے, اور پھر ان کو سکلز وغیرہ, چونکہ دور ہے ہنرمندی کا, کوئی ہنر سکھا کے
ان کو خود کفیل بنایا جائے. ایک تو یہ کہ ہمارے معاشی سسٹم معاشی اس پر جو نا ملکی معیشت پر یہ بوجھ نہیں بنیں گے, ستون بنیں گے اس کے. دوسری بات یہ کہ یہ بچے جب آگے بڑھیں گے تو ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی. یہ جو میں سوچتا ہوں کہ اتحاد, اتفاق, فروغ تعلیم, خدمت خلق, یہ اس کے لیے پھر یہ ہمارے کام آ سکیں گے. معزز شہری بنیں گے, محب وطن پاکستانی بنیں گے, اچھے اور سچے اور کریم مسلمان بن کے ملک کا نام روشن کریں گے. اچھا, یہ آئیڈیا جب ذہن میں آیا تو میں نے بدامہ اپنے گاؤں میں باقاعدہ امن کور کے نام سے آغاز لیا. اور آپ کا ایون سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, آپ کا نام بھی جو چوز کیا ہے نا امن کور, پیس ہوم, تو یہ مزے کا آبویسلی نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امن کے بارے میں ہی ہے اور اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل. اس سے پہلے جودارہ میں وہاں پہ ایک پہاڑ پہ ہمارے غالباً ایک چچا ہیں ہمارے, تو وہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک نام لکھا تھا امن, صرف امن اور پھر ڈاٹ آگے سوالی نشان ڈالا تھا. تو اس پر وہ ہمارے ایک خاندانی وہ سلوگن بن گیا, ایک لوگو یا گڈ ول کچھ بھی کہے. ہاں, تو اس کے بعد ہم نے مطلب کہ یہ باقاعدہ ایک فیصلہ کیا کہ جو بھی ہم کریں گے, میں کروں گا خدمت خلق, قیام امن, فروغ تعلیم, یہ میری زندگی کے 3 مقاصد ہوں گے. میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا خدمت خلق کے لیے اٹھے گا میرا قدم, قیام امن کے لیے اٹھے گا, فروغ تعلیم کے لیے اٹھے گا. تو الحمدللہ جب یہ قدم ہم نے لیا, وہاں پہ بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا, پھر وہاں سے ہجرت کر کے پشاور آنا پڑا. اور ویسے بھی ہجرت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے, جو بھی ہجرت کرتا ہے اللہ راہیں کھول دیتا ہے. بالکل. تو پشاور آ کے الحمدللہ اس وقت امن کور یتیم خانے میں ہمارے پاس 250 یتیم بچے قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے بعض بچے اچھے تعلیمی اداروں میں بھی ہیں, بچیاں ہیں مختلف اسکول و مدارس میں وہ پڑھ رہی ہیں, اور بہت جلد ہمیں اس کا آؤٹ پٹ بھی انشاءاللہ ملے گا. اور بہت سارے الحمد حافظ اور عالم, اس سال ایک عالم بھی بنا باقاعدہ درس نظام سے فارغ ہوا, اور ایک باقاعدہ الحمدللہ حافظ قرآن بنا. باقی بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے تعلیم FSC وغیرہ کر کے وہ لگے ہیں, آگے انشاءاللہ تعلیم مکمل کریں گے. اچھا سر, اسی کو نا میں اس چیز میں بھی انٹرسٹ زیادہ لیتا ہوں. اکثر جو میرے پاس خاص کر آرفنیج کو جو چلاتے ہیں, ان سے میرا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ ایک روحانی باپ ہیں ان کے, کیونکہ ان کی ساری ذمہ داریاں آپ لوگوں نے اٹھائی ہوتی ہیں, تو وہ فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا یوزولی کیا ہوتا ہے کہ اپنا بچہ کوئی نہیں مان سکتا, لیکن ایک آرفنیج چلانے والا وہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ اپنا ہی کہتا ہے, تو وہ فیلنگس کیا ہوتی ہیں وہ تھوڑا مجھے بتائیں. اچھا دیکھیں, میں پشاور میں ہم رنگ روڈ پہ رہتے ہیں, تو حیات آباد کے دوست اکثر و بیشتر آتے ہیں یتیم بچوں سے ملنے اور مجھ سے ملنے. تو کہتے ہیں مجھ سے جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے نا, وہ وجہ بھی بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آپ کو میں نے دیکھا ہے, کبھی پریشان نہیں دیکھا ہے. تو میں ان کو یہی میرے کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں میری اس مسکراہٹ اور سدا مسکراہٹ کی جو بنیادی وجہ ہے, یہ مظلوم امت, یہ امت کے مظلوم ترین بچے جو ہیں, بالکل ان کی نگہداشت, ان کی پرورش, ان کی کفالت, یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روحانی طور پر مجھے خوشی بخشی ہے. اچھا, معاشرے میں ہو جیسے کہ آپ نے بات کی, ہمارے معاشرے کی عکاسی کی آپ نے سوال میں, کہ ہمارے معاشرے میں تو کہ لوگ بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک نہیں کرتے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں یتیم بچوں کو قریب کر لیتا ہوں, میں ان کے جو نا پیشانی پہ چوم لیتا ہوں, تو بات کہتے ہیں مفتی صاحب ہم بچوں کو اتنی پیار نہیں دینا چاہیے, اتنا پیار نہیں دینا چاہیے. اب میں پھر ان کو ڈائریکٹ وہ حدیث سنا لیتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہما ان کو سینے سے لگائے رکھے تھے, اور ایک صحابی کے اقرا بن حابس نام تھا, یا رسول اللہ ہمارے تو 10 بچے, ہم نے تو کسی کو اپنے قریب نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے, بچوں سے محبت شفقت اللہ کی رحمت سے, رحمت ہے. اگر آپ کے دل سے اللہ نے اپنی رحمت یعنی نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ترین جگر گوشوں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے, یتیموں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے, وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ یتیموں کو قریب کریں. اور یقین جانے کہ جب بھی کسی بھی حوالے سے مجھے مشکلات ہوتی ہیں تو میں ان کو قریب کر لیتا ہوں, ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ, ننھے منھے ہاتھ اٹھا لیتے دعاؤں کے لیے, اور جیسے میں مانگ لیتا ہوں اللہ رب العزت کل وہ اللہ رب العزت مجھے عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ یہ خاص کر یتیموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ شرف جس کو بھی ملا ہونا اللہ کی طرف سے, تو اس سے بڑی نعمت یا رحمت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ صرف ان کو پالنا, ان کی خدمت کرنا, اس سے بڑا ثواب کا کام کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے, میں یوں کہوں گا.
چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں, چاہے کسی بھی مقام تک پہنچ جائے, لیکن ایک یتیم کو بڑا کرنا ایز اپنا بچہ ماننا وہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, ابھی آتے ہیں, جیسے آپ نے اپنی فیملی کا خاص کر ذکر کیا کہ امن سے ریلیٹڈ آپ کا وہ ایک تکیہ کلام ہم اسے کہتے ہیں کہ امن مان گیا ہے نا, پیس. تو اسی سے ریگارڈنگ ابھی اس ٹاپک پہ آتے ہیں, آپ اتفاق اور اتحاد پہ کتنا بلیو کرتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اتفاق اور اتحاد ہے کیا؟ ماشاء اللہ, یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں, ویسے اتفاق اتحاد یہ دو لفظ جو ہیں یہ مترادف لفظ ہیں, بالکل, یعنی ہم معنی ہے, دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. اتحاد عربی میں کہتے ہیں اتحد الشیء بالشیء یا اتحد الشیئان, دو چیزوں کو ساتھ ملانا, دو چیزیں ساتھ مل گئیں یا ملائی گئی, اسے اتحاد کہا جاتا ہے. اور اتحاد میں سمجھتا ہوں جہاں تک پڑھا ہے, لکھا ہے اور اس کے لیے خدمت جاری ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتحاد یہ زندگی ہے, اتفاق زندگی ہے, اور بے اتفاقی موت ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے لیے, یہاں تک کہ حیوانات حشرات الارض کے لیے بھی اپنی بقا کو سالم رکھنا, اپنی وجود کو باقی رکھنے کے لیے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے. آپ دیکھیں, ہم یہ پانی کا ایک قطرہ وہ اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن جب قطرہ قطرے سے اور تیسرے قطرے سے مل جاتا ہے, جیسے کہا جاتا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, تو پھر یہ اتنا دریا بن جاتا ہے, سمندر بن جاتا ہے, پھر یہ آبادیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے اور ان کو بہا کے لے جاتا ہے. اس طرح گندم کا ایک دانہ اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن جب یہ اتحاد و اتفاق کا مظہر پیش کرتا ہے اور بہت سارے جو نا گندم کے دانے بن جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کو گندم کا ڈھیر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح اور یہ پھر بہت سارے انسان کے پیٹ کو بھر سکتا ہے. اس طرح دیکھیں آپ, اگر یقین اس بار ہم رکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر یا بریکس جیسے بلاک وغیرہ, ایک بلاک اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن جب یہ بلاک اس بلاک کے اندر یہ برداشت کا مادہ آ جائے, اس پر ایک اور بلاک رکھا جائے اور اس پہ اور رکھا جائے, تو بنتے بنتے یہ مضبوط دیوار بن جاتی ہیں اور محلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ اتفاق و اتحاد اس بنیاد پہ یہ اہم ہے انسانی زندگی میں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی چونکہ مقرر شعلہ بیان آپ کو تو پتہ ہے کہ مقررین علماء کبھی کبھی شعلہ مقالی بھی کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہوئے ردم نہیں ٹوٹتا ان کا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتفاق و اتحاد یہ طاقت ہے, بے اتفاقی یہ کمزوری ہے. اتفاق ترقی ہے, بے اتفاقی یہ ناکامی ہے. اتفاق یہ کیا ہے, اس میں عروج ہے, اور بے اتفاقی میں زوال ہے. اتفاق میں خوشحالی ہے, بے اتفاقی میں کیا ہے, غم ہے, درد ہے, الم ہے. تو یہ بالآخر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہی سے ہماری بقا وہ کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. اب مثال دے دیتا ہوں کہ جانوروں کو بھی حشرات الارض کو بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے. کتے وہ کہا کرتے ہیں, دانا لوگ کہتے ہیں کہ کتے اگر 1000 بھی ہو تو ان کے بگانے کے لیے ایک پتھر کافی ہوتا ہے. کیوں؟ ان میں اتفاق نہیں ہوتا. اچھا, پھر اس ایک دوسری اگر آپ مثال لے لیں, یہ شہد کی جو مکھیاں ہیں, وجود میں کتنی چھوٹیاں ہیں, لیکن میں اتفاق و اتحاد اس قدر ہوتا ہے کہ یہ پتھر پھینکنے والے کو دشمن سمجھ کر ان کو آخر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی, یہاں تک کہ ڈنک نہ مارے. بالکل. اچھا, پھر آتے ہیں اس کی طرف کہ دیکھیں, آپ نے سوال کیا کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں, تو میں اس حوالے سے تو بات کر چکا کہ اتفاق و اتحاد کو میں زندگی کا ایک ایسا درس سمجھتا ہوں, ایک ایسا سبق سمجھتا ہوں جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا سر, اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے, ہمارے کرم, چونکہ ہم دونوں کرم سے ہیں, تو کرم میں اتفاق اور اتحاد ہم کیسے لا سکتے ہیں, یا اگر جس لیول پہ ہے ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے خاص کر ہمارے کرم کے علاقے کے لوگوں کے لیے, جو پوری کمیونٹی ہے ہماری, کہ وہ یونائٹڈ ہو کے آگے بڑھیں, کامیاب ہوں اور اپنی منزلوں تک پہنچیں؟ اتفاق و اتحاد کی بارے میں جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ اتفاق و اتحاد کے لیے محنت کرنا, کاوش کرنا, اقدام اٹھانا بحیثیتی
محب وطن پاکستانی بحیثیت محب وطن کرمیوال بالکل ہر ایک کا ذمہ ہے, بالکل, اور ہر ایک انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جو بھی قدم اٹھائے تو قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ میرے یہ قدم اٹھانا کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بنے گا, میرے یہ قدم اٹھانا کسی کی مقدسات کی توہین کا باعث تو نہیں بنے گا. اگر اس پر عمل کیا جائے, چاہے وہ ممبر و محراب سے وابستہ خطباء کرام, ذاکرین, علماء کرام, آغا صاحبان ہیں, چاہے وہ قلم رکھنے والے صحافی حضرات ہیں, چاہے وہ مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام مدرسین ہیں, اور چاہے وہ کالج اور اسکول کی سطح پہ پڑھانے والے ٹیچر حضرات ہیں, ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنے بچوں کی اس طور پہ نگہداشت کریں, پرورش کرے, ان کی تربیت کرے کہ وہ امن کو قرآن و سنت سے لوگوں کے لیے اس قدر اہم بنائے کہ اس کی بغیر زندگی کو محال بنا دے, تو یقین جانے کہ کرم گل گلزار بن سکتا ہے. اور کرم کے لیے الحمدللہ امن کے حوالے سے آپ نے بات کی, یا قیام امن یہاں اتحاد و اتفاق کو مزید آگے بڑھانے کے لیے الحمدللہ میری جیسے کہ پہلی بات گفتگو میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ میرا جو سلوگن تھا قیام امن فروغ تعلیم خدمت خلق, الحمدللہ امن کے لیے 2017 سے بلکہ 15 سے قلمی جدوجہد تو جاری تھی. پھر ہم نے سفیر امن فاؤنڈیشن کے نام سے, یہ ہمارے سینٹرل کرم کا واحد تنظیم ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, غیر رجسٹرڈ بہت زیادہ ہیں, یہ واحد حکومت پاکستان باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. اچھا, ہم نے ماٹو کیا بنایا اپنا, اہداف اور اغراض مقاصد نے یہ لکھا کہ ہم بین المسالک, ہم آہنگی کو, ہم اس کو عملی جامع پہنائیں. ایک تو ہے نا باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہ کہ عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں, ہم جائیں آئیں, تعلیمی اداروں کا دورہ کریں, مساجد و مدارس کا دورہ کریں, ہم اسکول اور وزٹ وغیرہ کرائیں, اپنے نوجوانوں کو قریب بٹھائیں. اچھا, عجیب بات ہے کہ یہاں پہ کرم سے تعلق رکھنے والا ایک شیعہ نوجوان, ایک سنی, دونوں ایک جیسے ایک پلیٹ میں کھانا کھائے گا. اچھا, سپری تک یا چپری باب کرم جسے کہا جاتا ہے, وہاں تک وہ دونوں ایک ہی ساتھ جا کے جھپیاں بھی لے گا اور کھانا بھی ایک ساتھ کھائے گا, یہاں تک کہ اپنا بوتل بھی ایک ساتھ شیئر کرے گا. لیکن جیسے ہی اندر جائے تو پھر ایک دوسرے کا دیکھنا تک حرام نہیں کرتا, ایک دوسرے کا پینا, جھوٹا پینا حرام, دونوں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہم نے گھٹن زدہ ماحول بنائے رکھا ہے. ہم وہاں پہ جیسے پہلے بھی ایک اس میں گفتگو ہوئی تھی غالباً اس سے پہلے مجلس میں, کہ ہمارے معاشرے میں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم حماقت نواز قوم ہیں, ہم حماقت کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ یہ فرمان کسکر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دیکھیں, ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, ملین تک لائک وغیرہ دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی خیرت کی بات کرتا ہو, کوئی خیر کی بات کرتا ہو, کوئی امن کی بات کرتا ہو, اپنے شعور کی بات کرتا ہو, تو اس کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی, اس لیے تو میں نے ان کو حماقت کی دنیا کہا تھا کہ جب ایسا ماحول ہو کہ وہاں پہ جذباتی مقررین کو, جذباتی نوجوانوں کو, جذباتی اسٹیج کو, جذباتی طور استعمال کرنے والوں کو پسند کیا جاتا ہو, تو وہاں دانا, عقل مند, تدبر والے, شعور والے, ہمت والے, جرت والے لوگ, پھر ان کی فقدان ہوتی ہے, ان کی قدر نہیں ہوتی. اور جہاں پہ قدر نہیں ہوتی تو ان کی بات کوئی سنجیدہ لیتا نہیں, تو پھر وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. اچھا, ایک آخری بات اس حوالے سے وہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری انفرادی طور پر ہی صحیح اگر ہر ایک آدمی وہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے قول و فعل تک اس کا پابند ہوں گا کہ اگر میں سوشل میڈیا استعمال کروں گا تو اس میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ اگلے مسلک, مکتب, فریق کے مقدسات کی توہین کے زمرے میں آتا ہوں. وہ تو سر بہت بڑی بات ہے. میں دل آزاری کی صرف بات ہو رہی ہے کہ ایون دل آزاری بھی نہ ہو, بالکل اگلے مکتب کو کوئی غلط ثابت کرنا یا کوئی نیچا دکھانا, وہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو بالکل, میں یوں کہوں گا کرنا تو کیا, اس کو جیسے آپ نے انیشل میں بات کی کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہو بھائی. آپ تو بس, میں یوں کہوں گا, سوری ٹو سے, کہ منہ اٹھا کے بس آ جاتے ہیں, کوئی کچھ لکھ دیتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں. میرا نہیں خیال, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو غلط نہ بولو, آپ کی
ٹھیک خدا کو کوئی غلط نہیں بولے گا. یہ دونوں سائڈ پہ ہے. دونوں سائڈ کیا, قرآن میں بہت زیادہ فرقے بھی ہیں, قرآن میں مذاہب, کرسچن ہے ادھر, سکھ ہیں, ہندو ہیں, شیعہ ہے, سنی ہے, اور بھی پتہ نہیں کتنے, یہ تو مجھے معلوم ہے. اب ایک دوسرے کو ہم اگر پتھر ہی مارنا شروع ہو گئے, کامیابی تو دور کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے ایک بات کی, میں اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, دل آزاری. عجیب بات یہ کہ ہمیں وہ اسلام, وہ دین کے ماننے والے ہم کہ جو ایک کافر کی دل آزاری بھی نہیں چاہتا. اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا کافر, اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں جی مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر انسان کون تھا, وہ کہے گا بھائی فرعون تھا. بالکل ڈھائی سے کہے گا. کیوں؟ قرآن میں انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, اتنا بڑا رب. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں, اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا یہاں دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو دو مقدس ہستیوں کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو جب ان کی ہدایت کے لیے بھیج دیتا ہے تو اللہ یہ بھی ہدایت کرتا ہے فقولا لہ لینا لعلہ یتذکر او یخشی. آپ تو وہاں جا رہے ہیں فرعون کے پاس, لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے وہاں پہ بات نرمی سے کرنی ہے, شاید وہ ڈر جائے, شاید وہ نصیحت حاصل کرے. اب عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب دیکھیں, قرآن مجید وہ بالخصوص ساری کائنات کے خالق و مالک اپنے ایک ادنا بندے جو اس کی خدائی سے منکر ہے, اس کے لیے بھی اپنے پیغمبران کو, مقدس ہستیوں کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی ہے. اچھا پھر مشرکین مکہ کی دل آزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے. پھر ایسے میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مقدسات کو چھیڑیں؟ کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کن بات ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی بات کی کہ قرآن میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام جو نہ یہ اہل تشیع اہل سنت بن جائے, اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام اہل سنت اہل تشیع میں آ جائے. کبھی نہیں ہو سکتا. جب نہیں, قیامت تک نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو اس میں حل اب کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ بھائی آپ اپنے مسلک پہ چڑھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت, دوسرے کا چھیڑو مت. تو بھائی آپ اپنے حد تک ذمہ دار ہو. آپ کو جو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, آپ نے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے. قیامت میں آپ سے آپ ہی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بھائی اپنے حد تک آپ اپنے اعمال کرتے رہیں, اپنے مسلک کو فالو کرتے رہیں, اپنے مذہب کو فالو کرتے رہیں, لیکن دوسروں کو نہ چھیڑیں. اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقین جانیں کہ قرم بھی پاکستان کے دیگر اچھے علاقوں کی طرح بن سکتا ہے. ہم باہمی تعلق رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس پھر جا سکیں گے. جیسے سر پرانی اگر زمانے کی بات کی جائے نا, ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا, ملنا ملانا, ایون رشتے ہوتے تھے. ابھی وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی, یہ جو چیپری پھاٹک, اکثر میں پھاٹک اسے بولتا ہوں, ادھر سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا, ہماری سوچ 360 چینج ہو جاتی ہے. بس ہم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں, ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھی پڑے ہوتے ہیں, اور وہ کینہ بغض ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہی بندے ہوں گے وہ پاٹک کراس کر کے ادھر اسلام آباد میں ایک جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ملتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. اتفاق اور اتحاد ہم اچھا خاصا ادھر کنٹینیو کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنے آبائی وہ گاؤں ہیں ہمارے, ادھر کو تو ہم کس چیز کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے بیسیکلی تو ان علاقوں کے لیے, رورل ایریاز کے لیے لگے ہوئے ہیں, جو بات بھی ایون کر رہے ہیں تاکہ اس میں تھوڑی اویئرنیس آئے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کب توفیق دے گا, یا ہم اپنے اندر کب وہ لے کے آئیں گے وہ چیز جس سے اتفاق اور اتحاد بڑھے. میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہر بندہ کل یعمل علی شاکلتہ, قرآن مجید ہمیں جو تعلیم دیتا ہے, دیکھیں ہر ایک بندہ اگر یہی سوچ کے کہ بھائی میں اپنے حد تک اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہے, اور وہ اس طرح عمل کرتا رہے. لوگ کہتے رہیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو ملامت کرتے رہیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو غدار بھی کہیں گے, اور بہت سارے لوگ آپ پر جو نا کفر کے فتوے درجنوں کے حساب سے وہ چلتے رہیں گے. اور چلتے وہ ہمارے استاد کہ الحمدللہ مجھ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا ہے. تو یہ چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عند اللہ, یعنی اللہ کے ہاں مجھے میری اس ڈگر پہ, میری اس عمل پہ پکڑ نہیں ہوگی, تو پھر
کسی کو مطلب ہے کہ خوف نہیں کھانا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اور ہر ایک بندہ اگر یہ سوچ کے عمل کرتا رہے تو وہ دن آئے گا انشاءاللہ. مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی ہمارے اسلام ہے چونکہ کفر کے مترادف ہیں. اور جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں, جس طرح میں کر رہا ہوں, یا قرب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کی محنت کو سراہنا چاہیے, تو وہ محنت ضرور رنگ لائے گی. البتہ اس میں اگر ہماری جو نا خواری میں, ہماری جو نا بدامنی میں, بے حسی میں, بے بسی میں صدیاں لگی ہیں یا سالہ سال لگے ہیں, تو اس میں بھی سالہ سال لگ سکتے ہیں, لگیں گے. اور ایون ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. میں اکثر اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ اس راستے پہ میں چل پڑا ہوں, چھوڑ تو میں نہیں سکتا. ایک ہی صورت ہے, ختم ہونا پڑے گا, اور کوئی ختم کرنے والا ہو تو ختم کر دے. لیکن کیا میں نہیں ہوں گا, آپ ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. لیکن اس امن کو, اس اتفاق کو, اتحاد کی اویئرنیس کو بھی کنٹینیو رکھے گا, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا. اسی کے ساتھ سر ممبر کے جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی, اسٹیج ہو گیا یا ہمارے ممبر ہے, اس کے کیا رولز ہونے چاہیے اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بات ہوئی, جیسے آپ کو کسی نے بولا تھا, تو وہ سٹوری تھوڑی میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں بتائیں, تاکہ پوری آڈینس کو پتہ چلے کہ وہ 5 وقت جو نماز کا ٹائم ہے اس میں بھی ایک چھوٹا چھوٹا میسج دے سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم اسٹیج سے, ممبر سے کس طریقے سے پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں, خاص کر اتفاق اور اتحاد اور امن کے لحاظ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے پاسبل ہے؟ دیکھیے, مسجد یا ممبر محراب یہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں اس کی حیثیت جس طرح جسم, دل اور دماغ کی حیثیت ہے, اسی طرح ایک اسلامی معاشرے میں ممبر محراب اور مسجد کی حیثیت ہوتی ہے. وہ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ مسلم رہنماؤں کو, زعماء مسلم یعنی مسلمان رہنماؤں کو آزادی کی وقت کی بات تھی کہ باقاعدہ آزادی کے میسج پہنچانے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے, یا اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی باقاعدہ کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو ان کے دین نے ایک ہی دن میں 5 مرتبہ یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کے کسی بھی حوالے سے ذہن سازی کر سکتے ہیں. تو ممبر محراب یہ اس بنیاد پہ یہ بہت بڑی اسلام معاشرے کی ضرورت بھی ہے, بہت بڑی خدمت بھی ہے, اور یہ مقدس امانت بھی ہے. اچھا, اسی حوالے سے چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ فروغ امن, قیام امن کے حوالے سے ہمارا جو تیسرا لائحہ عمل تھا وہ یہی تھا کہ ہم ممبر محراب پہ بھی اس پر کیا کریں, اس پہ ہم محنت کریں, ہاں باقاعدہ جو ممبر محراب سے وابستہ علماء کرام ہیں ان کو تربیت دیں. ان کے لیے ہم نے الحمدللہ پشاور میں پاکستان خطبہ کونسل کے نام سے یہ ایک کونسل بنائی. پورے پاکستان سے 280 کے قریب الحمدللہ, ویسے عمومی ممبران ہیں اور ذمہ داران زیادہ تر کے پکے کے ہیں. اچھا, ابھی جو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ہم جس طرح تخصص فی الافتاء ہوتا ہے کہ ہر ایک بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا, ہر گنچا گول شندے گول مولانا فتویٰ نہیں دے سکتا. تو میری خواہش یہ تھی کہ باقاعدہ حکومتی سطح پہ ہم ایک قانون پاس کروائیں کہ ہر ایک بندہ خطیب نہ بنے. جیسے آپ نے کہ منہ اٹھا کے نا ممبر پہ چلے اور جو بات سنائی بس وہ سنائی. ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ یک سالہ تخصص فی الخطابہ کہ خطابت میں 1 سالہ تربیتی کورس ہو, ان کو سمجھایا جائے کہ یہ دعوتی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے, اللہ کے رسول کے دوستوں نے, اصحاب کرام نے, اہل بیت اعظام نے اس ممبر کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے, ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے کس طریقے سے اس ممبر و محراب کو استعمال کیا ہے, اور اس ممبر و محراب سے بڑی بڑی جو تحریکیں اٹھی ہیں اور انہیں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے معاشرے میں. تو وہ کس طریقے سے ادا کیا ہے, کس طریقے سے ہم ممبر کو استعمال کر کے امن و امان کو بحال کر سکتے ہیں, بین المذاہب ہم آہنگی کو, بین المسالک ہم آہنگوں کو فروغ دے سکتے ہیں, ملک کی سلامتی کے لیے ہم لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. انہی وجوہات کو اور یا پوائنٹس کو ہم نے بنیاد بنا کر ایک کورس مرتب کیا, اور وہ میری کتاب بھی چھپ گئی الحمدللہ, آئین خطابت کے نام سے وہ ختم ہو گئی. ابھی پشتو میں دیوائنا فن دیوائنا فن اس نام سے انشاءاللہ کابل سے ان قریب چھپی گئی یہ کتاب. وہاں پہ چونکہ پشتو کی کتابیں چھپتی ہیں اور اسی پشتو میں ترجمہ بھی ایک شاگرد نے کیا ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہ انگلش میں بھی آ جائے. علماء کرام کے لیے بہت رہنما کتاب ہے. تو اگر اس طرح ایک قانون پاس ہو جائے یا ہر ایک ادارہ
چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ باقاعدہ ان کے لیے بورڈ بنے، جیسے وفاق المدارس عربیہ ہیں، سلفیہ ہیں، وفاق المدارس شیعہ ہیں، یہ بہت سارے وفاق ہیں. یہ اگر ان کے لیے باقاعدہ ایک نصاب بنا ہے کہ یہ نصاب یا تربیتی کورس وغیرہ ورکشاپس باقاعدہ وہ منعقد کی جائیں کہ جب تک وہ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہ ہو وہ ممبر پر جو نا بیان کریں، چاہے وہ ذاکر ہو، علامہ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جب تک ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو اور جب تک وہ پیغام پاکستان کی اعلامیہ کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکا ہو، ان کو کوئی وہ نہیں ہے مطلب ہے کہ اجازت نہ ہو کہ وہ ممبر سے بات جاری کر سکے. اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے اور اس طرح کا کوئی قانون بنایا جائے تو پھر یہ آئے روز کے جھگڑے نہیں ہوں گے. یہ پھر نہ مطلب ہے کہ ہماری مقدسات کی توہین میں کوئی توہین کرنے کی ضرورت کر سکے گا، نہ ہی مطلب ہے کہ ایسی باتیں جو لایانی ابحاث ہیں، جن بحثوں کا، جن مسائل کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی استنجا ایسے کریں، استنجا ویسے کریں، گرمی میں ایسے کریں، یہ وہ مسائل ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا، جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. بالکل بالکل، یہ ممبر سے نہیں گھر میں سکھائے جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ مجھے یہ خواتین کا ایک عالمی دن ہوتا ہے ذاتی صفائی کے حوالے سے، ہائیجین، پرسنل ہائیجین کا کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے عالمی دن ہوتا ہے. وہ کیمیو یونیورسٹی میں مجھے بلایا تھا بولنے کے لیے، تو مجھے تو بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ ہمارے مابین گھر میں بھی بیان کرنے سے ڈرتی ہے، اور ہم بھی ڈرتے ہیں گھر میں یہ بیان کرنے سے. ہم کے ناپ سے اوپر مسائل تو بیان کر سکتے ہیں، پر جب سامنے ساری مطلب کہ آڈینس جو سننے والے ہیں، خطبہ مطلب سننے والے ہیں سامنے، وہ سارے خواتین ہیں، لیکن اس کے ساتھ چند لوگ بھی بیٹھے ہوتے، تو میں اکثر اشارہ کرتا خواتین و حضرات، یہ مسئلہ اس طرح ہے. تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ گھر میں بھی وہ مسائل سیکھ چکے ہوتے ہیں، اب بار بار ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ مسائل جو ہماری ضرورت ہے. دیکھیں ہماری نوجوان نسل الحاد کی طرف جا رہی ہے، تشکیک کی طرف جا رہی ہے، ملحد ایتھیسٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ میرے پاس آتے ہیں ایسے. آج مجھے اچھا سنیں، آج ایک ڈاکٹر نے سوال کیا، مفتی صاحب اگر اللہ نے، دیکھیں اللہ کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے تو مسلمان ہو، اللہ کسی کے سکھ جو نا سردار جی کے گھر میں پیدا کرتا ہے تو وہ سردار جی بنتا ہے، یعنی سکھ بنتا ہے. کسی رام لال کے گھر میں پیدا کرتے ہیں ہندو بن جاتا ہے. کسی جو نا ڈیوڈ کے گھر میں پیدا کرتے عیسائی بن جاتا ہے. تو جب وہ اللہ نے پیدا کیا عیسائی کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، تو پھر یہ جنت اور دوزخ کا لفڑا کیا ہے؟ کیا عجیب، کیسا عجیب سوال کیا ہے. حالانکہ یہ ایسے سوالات وہ بچوں کو کرتے ہیں تو ان سے ان کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ معمولی اس کا میں نے حدیث کے تناظر میں جواب دیا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد میں ایسی بات نہیں کروں گا. میں نے کہا دیکھیں یہ تو آپ اللہ کی پیدائش پہ، اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی کے گھر میں، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ فطرتی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جب فطرتی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو پھر فَأَبُوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ پھر ان کے آبا، ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان کو ماحول کے مطابق یا یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے. تو اللہ نے سب کو جو نا فطرتی اسلام پہ پیدا کیا. تو ایسے سوالات ہماری نوجوان نسلوں کے اندر بڑھ رہے ہیں اور نوجوان نسل روز بروز اسلام سے بیزار ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں ہر مکتب فکر کے عالم دین ممبر محراب سے وابستہ آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان مسائل کو چھیڑیں جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشی کی ضروریات میں سے ہیں. اور جو غیر ضروری مسائل ہیں ان کو اگر وہ چھیڑنا چاہیں، کہ ہر عالم کو چاہیے خطیب کے ممبر سے، اسٹیج سے وہ ایسی بات کرے کہ جس سے نہ کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ نوجوان نسل کو ایک صحیح رخ، درست اور متعین راستہ مل سکے، صراط مستقیم پہ وہ چل سکے، اتحاد امت کے وداعی بن سکے. بالکل، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی بات کی، کچھ چیزیں ہیں ابھی وہ مجھے گھر میں سکھائی گئی ہیں. ابھی بار بار میں چاہے ایون مدرسے میں جاتا ہوں، چاہے میں یونیورسٹیز میں اگر مجھے وہی چیزیں پڑھائی جائیں تو میرے خیال سے وہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے. ابھی جو بیسک جیسے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں یہ مجھے گھر میں سکھانی چاہیے، کہ مجھے گھر والے سکھائیں. گھر والی چیزیں بھی اگر مجھے علماء سکھا رہے ہوں پھر تو میرے گھر والوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جائیں تو ایڈوانس چیزیں سیکھیں نا، تھوڑا ان ڈیپتھ جا کے سیکھیں. کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، میں خود بھی کافی زیادہ لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ ہاں واقعی میں
وہ بھٹک رہے ہیں. اسلام پہ تو آئے ہیں, نالج بھی اچھی خاصی تھی, لیکن ان کے کویسچن سن کے بندہ فل کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا کویسچن ہے, اور اچھے خاصے جوان ہے وہ. تو اللہ رحمت نازل کرے ہم سب پہ اور اللہ ہمیں بخشے. اچھا سر, امن کے حوالے سے جیسے ممبر و محراب کی بات ہماری ہو گئی, تو ینگ جنریشن جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو سوشل میڈیا پہ وہ جو ینگ جنریشن ہے, وہ ینگ جنریشن کا رول کیا ہونا چاہیے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے میں, امن و امان قائم رکھنے میں, اور اس کو پھیلانے میں؟ میں ذاتی طور پر نوجوان نسل جی اس سے بہت محبت رکھتا ہوں اور قدر بھی کرتا ہوں, اور کیوں نہ ہو کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں بالکل تو یہ بات ہر ایک شخص پر واضح ہو جاتی ہے جو ادنی مطالعہ رکھتا ہو کہ تاریخ میں جتنے بھی کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں, چاہے وہ مسلمانوں نے سر انجام دیے ہوں یا کفار کسی نے بھی ہو, ان سب میں صفی اول میں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ سارے نوجوان تھے. نو ڈاؤٹ, بالکل. چاہے وہ میدان کربلا میں بالکل حق و صداقت کے لیے اپنا سر کٹانے والا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی بابرکت ہو, اور چاہے وہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی چھٹی کرانے والے وہ علماء کرام حافظ ضامن شہید ہو یا دیگر علماء کرام, سارے جوان ہیں. جہاں بھی دیکھیں وہ نوجوانوں نے کردار ادا کیا ہے. صفی اول نو ڈاؤٹ جتنے بھی فاتحین کو آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کے, ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. تو نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اب ہمارے اس ملک میں نوجوان الحمدللہ دیگر ممالک کی بنسبت پاکستان میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ پاکستان پہ جو اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے نا, اللہ پاکستان کو دی ہوئی نعمت ہے. اس خطے کی ایک بڑی نعمت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان زیادہ ہے. اور پھر یہ نوجوان کیسے تربیت وہ کر سکتے ہیں, کردار ادا کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ گھر میں جیسا یا جس ماحول میں وہ بچہ رہ رہا ہو, جو نوجوان رہ رہا ہو, ان کو جو ماحول مل رہا ہے اس ماحول کے مطابق, اس ماحول کے سانچے میں ڈھل کر اس کے قول و فعل, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار و گفتار, وہ بالکل اس معاشرے کی عکاسی اور اس ماحول کی عکاسی کرتا ہوگا. اچھا, اگر وہ کسی ایسے ممبر و محراب یا مسجد سے وابستہ ہو یا عالم دین سے وابستہ ہو یا ان کے دوستوں کا جمگٹھا بہترین ہو, اچھے افکار والا ہو, تو لازمی بات ہے کہ بندہ صحیح سالم ہوگا اور بہترین کردار ادا کر سکے گا. لیکن جو منشیات کا عادی ہو یا کرپشن میں مبتلا آدمیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو, تو ان کی بات یہ ہوتی ہے میں نے کتنا کمایا, میں نے یہ گھر بنایا, میں نے دیکھیں یہ 3 آنکھ والا موبائل خرید لیا ہے. اب وہ بچہ وہ مادہ پرست بنے گا. تو جب مادہ پرست بنے گا تو وہ مادہ پرستی کے حصول کے لیے, مال و زر کے حصول کے لیے, وقتی طور پر عارضی طور پر خوشیاں حصول کرنے کے لیے, اس کے لیے وہ ہر برا سچا کرا کھوٹا قدم اٹھائے گا. اور پھر ہر قدم اٹھائے وہ اچھا ہو یا برا ہو, اس کے اثرات معاشرے پہ ضرور مرتب ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں نوجوانوں کو صحیح رخ دینے کے لیے کہ وہ پھر اتفاق اتحاد میں, بالمذاہب ہم آہنگی میں, یا بین المسالک ہم آہنگی میں, یا امن کے قیام کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے ان تمام نوجوانوں کو ہم نے تربیتی مراحل سے گزارنا ہوگا. کالج کی سطح پہ ہمارے الحمدللہ 36 کے قریب میرے ذاتی طور پر ورکشاپس بھی ہیں. اس میں ذہین بنیے, اس میں ہے کہ لیڈرشپ وغیرہ ہے کہ باقاعدہ بہترین قائدان صلاحیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں, اس میں دوست بنانے کا راز ہے, اس میں حافظہ مطلب کہ تیز کرنے کے بہت سارے وہ ہیں. ایون سر آپ کے یوٹیوب چینل پہ جو میں ریسرچ آپ پہ کر رہا تھا, تو اس یوٹیوب چینل پہ ہی آپ نے اتنے زیادہ ٹاپکس کور کی ہیں, میرے خیال سے وہ بھی اگر سارے دیکھیں تو اچھی خاصی نالج لوگوں میں آئے گی. جزاکم اللہ. بس اسی متنوع موضوعات کو سامنے لے کر میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس طریقے سے, اور حکومت کے لیے بھی, یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو, جیسے کہ عمران خان کے دور میں غالباً کامیاب نوجوان کو اسکیم شروع ہوا تھا. اب میں اس کی شرعی اس پہ بات نہیں کروں گا کہ حیثیت کیا ہے اس کی, لیکن یہ دیکھیں کسی حکمران کے ذہن میں یہ آیا کہ واقعی نوجوانوں کو کامیاب بنانا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. یہ قدم جب ایک دفعہ صحیح ڈگر پہ چلے نا,
تو پھر اس طرح جڑتی رہتی ہے. ہاں بالکل. تو اس طریقے سے بہت ساری تنظیمیں ہیں بھی جو اس حوالے سے کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری جو تنظیم ہے سفیر امن فاؤنڈیشن کے نام سے, یا مدرسہ بیت الامن, یا امن کور جو یتیم خانہ ہے, یا پاکستان خطبہ کونسل ہے, یا اسی طرح پاکستان میں جو دینی ذہن رکھنے والے, دینی سوچ رکھنے والے صحافی حضرات ہیں, ہماری ان کی تنظیم ہے رائٹرز گلڈ آف اسلام پاکستان کے نام سے, مرکزی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں 2016 سے. تو ہماری الحمدللہ 13-14 ورکشاپ تو ہم نے اسی طریقے سے کرائے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم سمجھائیں, ان کی قیمت سمجھائیں, ان کی اہمیت سمجھائیں, اپنی اہمیت بالکل یقین جانے کہ ان کو ان کے اندر پوشیدہ صلاحیت کو بھی پتہ نہیں ہے. تو ان پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے ایسے ورکشاپ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد و مدرسہ کے حد تک بھی ایسے پروگرام رکھے جا سکتے ہیں, کالج یونیورسٹی کے حد پہ بھی رکھ سکتے ہیں, ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں. میں اور آپ بھی اس حوالے سے محنت کر سکتے ہیں اگر ہر بندہ یہ سوچے اور سمجھے اور اس طریقے سے پروگرام اور ورکشاپس وغیرہ سیمینارز وغیرہ رکھیں, تو ہمارا نوجوان نسل بھی انشاءاللہ صحیح ڈگر پہ آئے گا, اور ایک وقت ہوگا کہ وہ بھی قیام امن کے لیے فکر مند ہوگا اور اچھا خاصا اقدام اٹھائے گا, اچھا خاصا کام کرے گا. چاہے وہ ابھی جیسے سر میں نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا ایک براڈ آڈینس تک, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں براڈ آڈینس تک میسج پہنچا سکتے ہیں, اس کو ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل اپنا جو موبائل ہے اس کے پاس, اس میں بات کرنے کی ہے, لیکن ہاں لازم یہ ہے کہ وہ پازیٹیو بات ہو, کسی کو کچھ نالج مل رہی ہو, کسی کا کوئی بھلائی ہو رہی ہو, تب جا کے فائدہ بھی ہوتا ہے. نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ نوجوانوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ شاید ہمارا آخری جواب ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے شاید یہ ہماری, چونکہ ہماری پہلی ملاقات ہے, اور پہلے ملاقات میں جو پروگرام سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی, آپ کے اغراض و مقاصد, آپ کے افکار, سوچ اور وہ جو کہتے ہیں وچار سن کے یقین جانے بہت خوشی ہوئی. اور یہ یقین ہو چلا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس کانٹوں کے راستے پہ چل کر وطن کو اس قابل بنانا کہ ہم اس میں رہ سکیں. الحمدللہ یہ قافلے کی شکل اختیار کر رہا ہے. اور تو میرا پیغام ہوگا ہر سننے والے, دیکھنے والے, چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے وہ بوڑھا ہو, بچہ ہو, کہ آئیے ہم سب ملک و ملت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے احترام انسانیت کا جذبہ اپنے اندر ابھاریں, اور ہم ہر قدم, ہر صبح اٹھ کر جو بھی کام کریں, دن گزاریں, یہ آخر میں احتساب ضرور کریں کہ آج کی دن میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں, جتنے باتیں کی ہیں یا جتنے کام کیے ہیں, وہ ان میں ایک کام یا ایک بات ایسی نہ ہو کہ جس کا بروز قیامت جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور یہ سوچ کر بھی آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کریں گے, الیکٹرانک میڈیا استعمال کریں گے, یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ سوچ اور فکر ہو تو صحیح فکر کو, صحیح شعور کو نہ صرف یہ کہ فروغ ملے گا, بلکہ اس طریقے سے امن بھی پھیلے گا, محبت و بھائی چارگی کو بھی فروغ ملے گا, اور اس طریقے سے پاکستان واقعی ان ممالک کے فہرست میں آ جائے گا جہاں بھاگنے کے لیے ہم سب تگ و دو اور محنت کر رہے ہیں. صحیح انشاءاللہ, اور اس سے اچھی خاصی کامیابی ساروں کو ملے گی. بالکل انشاءاللہ. اچھا سر, ہمارا جو لاسٹ کویسچن ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں. تو پلیٹ فارم کو امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے, چنار کے پتے. چنار کے پتے ہم ان کو کہتے ہیں, جو بھی ہمارے ساتھ گیسٹ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے پتے ہوتے ہیں. تو چنار, یہ پورا پلیٹ فارم ہمارے اوور آل رورل ایریاز کے لیے ہوتا ہے, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں چنار کے پتے کیا ہیں, یا آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے بارے میں؟ دیکھیں, آپ نے نام بڑا دلچسپ چنا ہے, شکریہ. اس میں اگر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قرب سے چناروں کی, چونکہ چناروں کی سرزمین ہے, وابستگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پلیٹ فارم بھی چنار کا درخت بن کر یہ نہ صرف یہ کہ کامیابی پائے گا, بلکہ یہ ہدایت کا ممبر و محراب بھی بنے گا. آپ جس کرسی پہ تشریف فرما ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ
قیام امن کے حوالے سے درست پیغام ملے گا، اور وہ جب وہ اپنا مطلب کہ اس حوالے سے وہ اپنا قبلہ سیدھا کریں گے، اور اس میں بنیادی کردار آپ کا ہوگا. اور یہ بھی بتاتا چلوں نوجوانوں کو بھی کہ غالباً 2017 سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس طرح کوئی پروگرام شروع کروں جہاں پہ قبائل سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت، باشعور، باہمت نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے، ان کی خدمات کو لوگوں سے روشناس کرایا جائے، دنیا تک بالکل پہنچائے، اور قبائلی روایات کو، اقدار کو، ہماری جو بدوباش ہے، ہماری تاریخ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کو ہم دنیا تک ان کی کارنامے پہنچائے، ان کی کہانیاں پہنچائے. ہماری جو لوگ کہانیاں ہیں، وہ لوریاں ہیں جو ہمیں اپنی والدہ وغیرہ گود میں مطلب کہ بٹھا کے سلا کے سنایا کرتی تھیں، وہ اپنی لوریاں، اپنی ثقافت، اپنا بودوباش، اپنی تاریخ لوگوں تک پہنچائے. خدا گواہ ہے کہ یہ میری سوچ ہے اور ابھی تک ہے، اور آپ سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا. لیکن جب آج میں یہاں پہ آیا، پروگرام میں شرکت کی، تو میں اس پر مطمئن ہوا کہ الحمدللہ جو میں سوچتا تھا وہ یہاں پہ نہ صرف سوچ بلکہ اس کو عملی شکل محترم جناب دلاور حسین صاحب نے دی ہیں. اللہ کرے کہ یہ تناور درخت بن جائے، چنار کے پتے، اللہ کرے کہ اس کو کامیابی ملے، اللہ کرے کہ یہ پوری صرف کرم تک نہیں، صرف ملک تک نہیں، بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسا نمائندہ پلیٹ فارم بنے کہ جس کے بعد کو لوگ حرف آخر سمجھے. انشاءاللہ. بس وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں ہماری استطاعت کے مطابق جتنا ہم سے ہو پا رہا ہے ہم وہ کرتے ہیں، باقی اللہ کی ذات ہے جو ہم سے کروا رہا ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے کامیابی دینے والا، عزت دینے والا اور رسوائی دینے والا. تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اور ہمارے خاص کر اتفاق اور اتحاد سے ریلیٹڈ ہماری جتنی، میں یوں کہوں گا کہ ہماری آڈینس کو جتنی نالج ملی ہوگی، اور ایون ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے نا کہ صرف ہم نہیں ہیں، ہم دو نہیں، ایون کافی زیادہ لوگ اسی راستے پہ گامزن ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی کہ وہ کڑی سے کڑی بنے گی، اور اینڈ پہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ چاہے ہم ہوں چاہے ہم نہ ہو، لیکن یہ راستہ نہیں رکے گا، اور ایک نہ ایک دن امن بھی آئے گا، اتفاق اور اتحاد بھی آئے گا، محبت بھائی چارہ آئے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ریپ اپ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بزی شیڈیول، اور ایون آپ 2 دن کے لیے اسلام آباد آئے تھے، اور اس میں بھی آپ کے سارے سیمینارز ہیں. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کیا، مجھے اتنی نالج ملی آپ سے، ہماری آڈینس کو اتنی نالج ملی. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی. مجھے بھی مطلب کہ یقین جانے خوشی بھی ہے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس حوالے سے ہم قدم ہو کر انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ. اچھا، آڈینس سے بھی یہی بات کروں گا کہ جیسے ہماری یوزولی ڈسکشن ہوتی ہے، ہمارا مین مقصد امن، اتفاق اور اتحاد، سکلز کو پروموٹ کرنا، انہی چیزوں کے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی مین ہمارا ٹاپک جو تھا وہ اتفاق اور اتحاد، امن کو فروغ دینا تھا. تو جیسے سر نے بات کی، ہم سارے اس میں اپنا کردار جب ادا کریں گے نا، تو کرم تو کیا پورا پاکستانی، پوری دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، اور کامیابیاں ہماری مقدر بنے گی. اور اسی کے ساتھ ریپ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.